جی اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا میں مالی معاملات کس طرف جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ جناب مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی قومی اقتصادی کونسل کی, اس میں خیبر پختونخوا نے کیا کمٹ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطہر بھائی بہت بہت شکریہ. اور جو ہے یہ جو ہمارا میٹنگ کا تسلسل ہے, سلسلہ ہے, یہ جمعے سے, یہ جو گزشتہ جمعہ ہے, جو اب آنا ہے لیکن جو گزشتہ جمعہ ہے وہاں سے شروع ہوا تھا. اور ہماری فائنانس منسٹری سے, ہماری سے مراد میری فائنانس منسٹری سے ملاقات طے تھی, اور وہ میری ریکویسٹ پہ ہی تھی کہ جو ہمیں اگلے مالی سال کے جو ضم شدہ اضلاع ہے اس کے لیے آپ کیا گرانٹ اینڈ ایڈ دے رہے ہیں, تاکہ ہم اس حساب سے بجٹ بنائیں. اور ہم نے اپنا تخمینہ بتایا تھا کہ ان کے کتنے اخراجات ہیں. آپ کو تو یہ بات پتہ ہوگی, آپ کے سامعین کے لیے, کہ جو آج بھی ضم شدہ اضلاع کا جو بجٹ ہے وہ وفاق سے آتا ہے, کیونکہ اس کو ابھی تک NFC کا حصہ نہیں بنایا گیا. تو وہ جو میٹنگ تھی اس کو جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے بھی جوائن کیا تھا, اور اس میں اسحاق ڈار صاحب نے پہلی دفعہ باضابطہ طور پہ خیبر پختونخوا کے لیے اس کو بولا کہ ہماری باقی صوبوں سے بھی مشاورت ہو رہی ہے, اور ہمیں جو ہے کوئی 1100 سے 1200 ارب روپے کی ضرورت ہوگی ملک کے اسٹریٹجک نیچر کے پروجیکٹس کی. تو وہ میرے لیے اس لیے حیرت نہیں تھی کیونکہ مجھے یہ بات جو ہے میڈیا سورسز اور ادھر ادھر سے پتا تھی, اور میرا غالب گمان تھا کہ یہ بات ہی وہ کریں گے, اور میں سے اس کے علاوہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے. ایران کے معاملے میں تو میری نہ کوئی کیپیسٹی ہے, نہ اور کچھ ہے, نہ میری کوئی فارن افیئرز میں کوئی ایسی چیز ہے. تو مجھے میرے ذہن میں تھا کہ یہی بات ہوگی. تو اس کی ہم نے ایک تیاری رکھی ہوئی تھی, اور وزیر اعلیٰ سے بھی جو ہے بات کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو آگے کیا جواب دینا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو پہلی بات تو یہ کہ جب وہ کہیں کہ قومی مفاد کے لیے جو ہے کچھ جو ہے اسٹریٹجک پروجیکٹ کے لیے رقم چاہیے, تو کبھی بھی جو ہے نا ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں نہیں دیتا. آپ ضرور کہیں گے کہ جی یہ جو ہے ضروری ہے اور اس کو ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس وقت پھر ساتھ ہی میں نے ایک بات کہہ دی انہیں کہ دیکھیں جی یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے, اور ہر پارٹی جو ہے وہ اپنے قائدین سے مشورہ کرتی ہے, اور پیپلز پارٹی تو چھوٹے چھوٹے جو ہے بجٹری معاملے میں بھی, چھوٹی چھوٹی PSDP کے معاملے میں بھی جو ہے اپنی سیاسی قیادت کو لے آتے ہیں اور آپ ان کو مطمئن کرتے ہیں. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مطمئن کرنے چلے جائیں خان صاحب کو, آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کو اجازت دے دیں ملاقات کی, تاکہ وہ اجازت میں جا کے یا آپ کا جو ہے تقاضا پیش کر دے, اور ہمیں امید ہے کہ خان صاحب نہیں منع کریں گے, کیونکہ خان صاحب جو قومی مفاد کے معاملات ہیں, جب بھی کوئی ایسی چیز آئی ہے, جیل میں بیٹھ کے 2 دفعہ تو IMF کے MOU کے لیے انہوں نے مجھے اپروول دیا, 2 دفعہ, تو کبھی بھی نہیں کریں گے. پھر آپ کے سامنے انڈیا وار بھی دیکھی آپ نے, اس میں انہوں نے کیسے مثبت پیغام دیا. تو اس پہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں جو ہوں یہ وزیر اعظم تک آپ کی بات پہنچا دیتا ہوں, اور جہاں پہ ضرورت ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہوں, اور اس پہ ہم آپ کو جواب دے دیتے ہیں. ساتھ ہی میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارا جو ہے ضم شدہ علاقہ, اس پہ مزمل صاحب اس پہ کوئی جواب آیا ہے؟ اس لیے کہ آج خبر یہ چل رہی ہے کہ شاید حکومت کی جانب سے سہیل آفریدی صاحب کو کوئی گو ایڈ دے دی گئی ہے, لیکن ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق ابھی تک حکومت نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی کہ آپ لوگوں کی یا سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی. میں آپ کو اگر تسلسل سے بتاؤں گا تو شاید آپ کو بھی بات, آپ خود بھی پھر بہت ساری چیزوں کا گیس کر سکیں گے. تو جب یہ پیغام دیا تو جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں جو ہے اسحاق ڈار صاحب نے اس کو کہا کہ میں فوری جو ہے یہ پیغام آگے بھجوا دیتا ہوں. اسی میٹنگ کے دوران انہوں نے شاید پیغام بھی بھجوا دیا. ٹھیک ہے جی. دوسری ان سے بات کی کہ جی اگر یہ کرنا ہے تو مناسب ہوگا کہ جو ہمارا NFC کا جو 8 سال سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے, اور تمام صوبے بھی اس سے ایگری کرتے ہیں, آپ لوگ بھی کرتے ہیں, تو اس کو کر دیں, یہ ایک ناانصافی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے ہم نیشنل اکنامک کونسل کے ایجنڈا, تو اس کا ایجنڈا ایک ہوتا ہے نا, اسپیسیفک ہوتا ہے, آپ وہاں ریز کر دیجئے گا اور وزیر اعظم صاحب سے اس پہ رولنگ لے لیں گے. ہم نے کہا رولنگ نہیں چاہیے ہمیں, آپ اعلان کریں کہ اگر آپ 3 ماہ میں اس کا کنسنسس نہیں کرتے تو پھر پریزیڈنشل آرڈیننس سے اس کو کروائیں. جیسے آرڈیننس, اور یہ کوئی ناجائز آرڈیننس نہیں, اس وقت NFC ہے, آرڈیننس کے سہارے ہی چل رہا ہے پچھلے کئی سال 2015 سے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس پہ میں جو ہے نا وزیر اعظم صاحب سے بات کر لوں گا. اس کے علاوہ باقی کہ آپ نے ہمارے لیے ترقیاتی اخراجات میں کیا رکھا کیا نہیں رکھا، یہ باتیں جی ہوئی. اور وہاں سے ابھی اٹھے نہیں تھے کہ ساکھ ڈار صاحب کو واپس فون بھی آ گیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پیغام مل گیا، ہم اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، میرا کام تو معاشی طور پہ تھا، لیکن میں نے یہاں پہ ایک جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ تھی، رکھ دی، اور میں اٹھ کر واپس آ گیا. وزیر اعلیٰ صاحب کو بتایا کہ جی یہ اپڈیٹ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا بالکل، ہم کچھ بھی تقاضا جو ہے اس طرح کا جو ہے، جیسے پیٹرول کا بیچ میں تقاضا تھا، وہ چھوٹی رقم تھی تو وہ چل جاتی ہے یہ وہ، لیکن یہ سیاسی فیصلہ ہے، اس پہ ہم جو ہے جب تک وزیر اعظم خان صاحب اس پہ گو ایڈ نہیں دیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی، ٹھیک ہے. وہ پھر اس کے تقریباً 36 گھنٹے بعد، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہے این ایس سی کے اجلاس جمعے کو پیر والے دن ہونا تھا 5 جون کو، 2-3 جی جی دفعہ بالکل ملتوی ہوا ہے آگے پیچھے. تو وہ بالکل پیر بالکل. والے دن اس کا اجلاس تھا، اس وقت تک نئی ڈیٹ نہیں آئی تھی. تو میں نے ہفتے کی رات کو ان سے میسج میں پوچھا، میں نے کہا سر وہ کوئی جواب آیا؟ تو انہوں نے سنڈے والے دن مجھے جواب دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال جو ہے نہیں. اسی کی ٹھیک ہے. بیسس پہ ہم نے جو ہے، اور پھر اتوار والا دن تھا وہ، اسی دن جو ہے حکومت نے اپنی طرف سے مرج اضلاع کی 10 ارب روپے کی کٹوتی اور کر دی اگلے سال کی ترقیاتی اخراجات میں. جو 1 تاریخ کو انہوں نے بتایا تھا کہ ترقیاتی اخراجات میں کتنی رقم رکھیں گے، اس میں سے 10 ارب کاٹ دیے، 37 سے 27 ارب کر دیا. تو ٹھیک اس ہے. پہ پھر ہم نے، یہ شاید آج پہلی دفعہ میں ٹی وی پہ بتا رہا ہوں گا، اور کیونکہ اپنی تعریف کرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے یا اپنی دفاع کے لیے بات نہیں کرنے کا شوق، تو اتوار والے دن شام کو 7 بجے وزیر اعظم کو ہم نے خط لکھا سہیل افریدی کے تھرو، اور ہم نے لکھا کہ جو آپ کی نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے اس میں ہماری شاید شرکت ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ ہماری جو ہم نے جو آپ سے بات کی تھی اس کا کوئی ابھی تک جواب نہیں آیا، الٹا آپ نے ہمارے بجٹ کاٹ دی. ٹھیک ہے جی. یہ اتوار والے دن میں ٹھیک ہے. مطلب تھوڑا سا باؤنڈ ہوں، ورنہ تو میں آپ کو بھی لیٹر بھی شیئر کر سکتا تھا کہ جو ہم نے لیٹر وزیر اعظم صاحب کو لکھا، اور اس کی لینگویج بھی شیئر کر سکتا تھا. تو یہ کیونکہ آفیشیل کورسپونڈنس ہے، 2 آفیسز کی ہے، وزیر اعلیٰ آفس کی اور وزیر اعظم آفس کی، تو اخلاقی طور پہ اس کو نہیں ریلیز کر سکتا میں. ٹھیک ہے، میڈیا کو. بالکل ٹھیک ہے. اس اس کے نتیجے میں پیر والے دن وزیر اعظم صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اور خزانہ کے سیکرٹری کو سہیل آفریدی صاحب کے تحفظات دور کرنے کے لیے کے پی ہاؤس میں جو ہے ان کو بھیجا. ان کی مہربانی، انہوں نے اس لیٹر کو رسپونڈ کیا، جو ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک آپ نے اتوار والے دن کیا اور پیر والے دن ان کے لوگ آ گئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. میڈیا نے وہ تصویریں تو دکھا دی اور اس پہ پتہ نہیں الٹی سیدھی باتیں کر دی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا پر ہے. اس میں مزمل بھائی ہوا کیا؟ آپ نے کیا کمٹمنٹ دے دیا کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے، اور دوسرا خان صاحب سے ملاقات کے اوپر انہوں نے فائنل کیا کہا ہے؟ نہیں، اب وہ بھی دیکھیں نا، جاننا ضروری تھا نا آپ کو، یہ بتانا آپ کے تھرو پہلے تو ڈارسا والی بات بھی بتانا ضروری تھی اور یہ بھی بتانا ضروری تھی. بالکل، یہ تو تو وہ کلیئر آئے، ہو گیا انہوں نے معاملہ. 2-3 چیزوں میں بات کی، اور جو خان صاحب والی ملاقات والی بات انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سے کرتا ہوں، تو ہم نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ ہم نے ڈار صاحب کے تھرو یہ پیغام پہنچا دیا ہے. انہوں نے کہا چلے میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیش رفت کیا ہے. پیر کو میٹنگ کینسل ہو گئی. پیر اتوار والے دن جو ہے جی بی کا الیکشن تھا آپ کے سامنے، تو اس میں یہ سارے مصروف تھے. پھر ہم سے جو ہے باقاعدہ جو ہے منگل کو رابطہ کیا گیا، اور جو ہے چیف سیکرٹری کے لیول پہ رابطہ ہوا، اور ہم نے اس میں بڑا پیغام کلیئرلی دے دیا ہوا تھا کہ شاید ہماری شرکت غیر یقینی ہے، کیونکہ ہم نے وہ لیٹر بھی لکھا ہوا تھا. جی جی. تو وزیر اعظم صاحب سے وزیر اعلیٰ صاحب کی 1-on-1 میٹنگ رکھوائی گئی این ایس سی کی میٹنگ سے پہلے. ٹھیک ہے جی. لکیلی اس میں بھی ان کے ساتھ تھا، جس میں ہم نے ان کو بڑے کلیئرلی جو ہے کلیئر الفاظ میں کہا کہ سر دیکھیں یہ جو ہے کام ہم نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے جب تک جو ہے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی اور وہ اس پہ گو ایڈ نہیں دیں گے، یہ ہم نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے اس میں پیش رفت نہیں ہوگی. اس پہ انہوں نے ٹھیک ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے
یہ جائز ڈیمانڈ ہے, میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہماری 2-3 بڑی, انہوں نے کہا کہ NFC والی میں بھی کر دیتا ہوں, ایک گندم کی شکایت تھی, انہوں نے کہا وہ بھی کر دیتا ہوں, ایک دو اور معاملات تھے, انہوں نے اسی وقت اس کو 3-4 معاملات کو امیڈیٹلی ریزالو کرایا. اور پھر NSE کی جب میٹنگ ہوئی تو وزیر اعظم صاحب نے جو وہ ہوتا ہے نا جو بیان ریکارڈ کراتے ہیں میٹنگ سے پہلے ایز اے چیئر, تو اس میں آپ الفاظ دیکھ لیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آفریدی صاحب کی کچھ سیاسی ڈیمانڈز ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا میں مشکور ہوں کہ وہ آئے, اور ان کی کچھ سیاسی ڈیمانڈز ہیں جو میں اس پہ آج جو ہے جب اس سے فارغ ہو جاؤں گا اس میٹنگ وغیرہ سے تو اس پہ میں باقاعدہ کام کروں گا. اور وہ ہم کر کے واپس آ گئے. میڈیا نے پتہ نہیں. اچھا یہ بتائیں, اس میں اکنامک کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس میں جو ایکسٹرا پیسہ آپ سے مانگا جا رہا ہے صوبوں سے, وہ آپ نے کمٹمنٹ دے دی اس کی؟ نہیں سر, یہی تو فرما رہا ہوں کہ ہم نے یہ بولا کہ جب تک میٹنگ نہیں ہوگی ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس کا مطلب ہے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی, خیبر پختونخوا کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں دیا؟ نہیں دی. اور یہ کمٹمنٹ اگر چلیں 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ لوگ کو یقین نہیں اگر, اور جو الٹی سیدھے جو یوٹیوب پر کوئی وہ ہمارے پارٹی کے جو ہیں خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں, پتہ نہیں ابھی پتہ نہیں آج کل پروفیسر گری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اگر چلے ان کی بات آپ رکھ لیں 1 منٹ کے لیے, تو سر جی یہ کام کے لیے بھی کیبنٹ جانا پڑے گا. کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ جا کے ہم نے کہہ دیا ہاں جی پیسے آپ کے ہو گئے اور آپ لے لیں. تو جس دن اگر کوئی اگر آپ کو ٹھیک ہے نا, یہ ان بیچاروں کو کیا پتا, انہوں نے صرف ٹویٹر کے تو اصل خبر یہ ہے کہ ابھی تک خیبر پختونخوا نے وہ ایکسٹرا پیسہ کمٹ نہیں کیا, اور وفاقی حکومت نے آپ سے ملاقات والا جو وعدہ ہے وہ بھی ابھی تک پورا نہیں کیا. یہ نہیں, ملاقات والا معاملہ تو رکھ دیا ہوا ہے. اب آپ جیسے آج ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ رابطے اور یہ وہ, تو میں تو پورا دن اپنے دفتری کام میں تھا, تو میری تو وزیر اعظم سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی, مجھے اس کا کوئی. اور آپ نے بھی ابھی تک, مزمل بھائی آپ لوگوں نے بھی پیسہ ابھی تک اپروو نہیں کیا, کیبنٹ کے سامنے وہ چیز نہیں رکھی؟ سر وہی کیبنٹ کی چیز تو چھپ ہی نہیں سکتی نا. وہ جو اور کتنا ویسے وفاق آپ سے, مزمل بھائی وفاق کتنا پیسہ مانگ رہا ہے آپ سے؟ سر ہم سے 1100 ارب روپے انہوں نے پاکستان سے مانگا ہے. اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب اس وقت اکٹھا ہوگا اگر FBR نے اپنا نئے سال کا ٹیکس کا ٹارگٹ اچیو کر لیا. اور FBR آپ بھی ہمارے سے پہلے کی صحافت کر رہے ہیں, کبھی FBR کو ٹیکس ٹارگٹ وصول کرتے دیکھا ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1100 ارب ہی ہمیں شاید ہو سکتا ہے 500 آئے 600 آئے FBR, کیونکہ ٹیکس کلیکشن کم ہوتی ہے. ہم نے کہا 1 روپیہ بھی زیادہ ہے نا, تو جب تک ہمیں خان صاحب سے اپروول نہیں ملے گا سیاسی فیصلہ ہم نہیں کچھ کر سکتے اس میں. ٹھیک ہے مزمل اسلم صاحب, انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی ہے, تو خبر یہی کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی خیبر پختونخوا کی حکومت وہ اضافی جو وسائل ہیں وہ وفاق کو وہ نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ مزمل بھائی, تھینک یو سو مچ. یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے